اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت صوبہ سندھ میں اور بالخصوص شہر کراچی میں جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے اور شہر کے حالات ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس سے ان کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور دیگر لیڈرز نے تقریریں فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پارٹی کا اجلاس، اس کے کینڈیڈیٹ کا اجلاس سی ایم ہاؤس میں کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا وائلیشن پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کیسے ممکن ہے کہ جو پبلک آفس ہے، گورنمنٹ کا آفس ہے سی ایم ہاؤس، اس میں پارٹی کی میٹنگ ہو اور اس میں چیئرمین صاحب خطاب فرما کر اپنی پارٹی کی پوری جو ہے لائحہ عمل کا اعلان کریں۔ اسی طرح سے 6-7 دن ہو گئے ہیں ایڈمنسٹریٹرز کے جو تقرر کیے تھے پیپلز پارٹی نے، ان ایڈمنسٹریٹرز پر 3 خط بھیجے جا چکے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، 2 سندھ الیکشن کمیشن اور ایک مرکزی الیکشن کمیشن سے۔ لیکن ڈھٹائی دیکھیں آپ سندھ حکومت کی اور ان کی طاقت دیکھیں کہ انہیں معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن صرف خط ہی بھیج سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا، اور اندر خانہ ہو سکتا ہے یہ لوگ ملے ہوئے بھی ہوں، یہ تو ہمارے دباؤ کے نتیجے میں خطوط بھیج دیتے ہیں۔ تو جس سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی تک ان ایڈمنسٹریٹرز کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا اب سندھ حکومت سامنے آ کر، جب اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ اب الیکشن سے فرار ہونا مشکل ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ہم نے الیکشن کے انعقاد کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے تحریک چلائی ہے، جس طرح ہم کورٹس میں گئے ہیں، جس طرح ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے پیچھا کیا ہے، اور اس سے زیادہ تو ہم نے عوامی رد عمل پیدا کیا ہے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں الیکشن کرانا پڑ رہا ہے مجبوری میں تو ہم الیکشن رولز کو ایک طرف کریں، اس کی تو وائلیشن کر ہی رہے ہیں، اس کو قدموں تلے رونتے ہوئے الیکشن پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنی رٹ کو قائم کریں، اور نہ صرف یہ کہ آپ خطوط کا سلسلہ بند کریں بلکہ کارروائی کریں، کنٹمپٹ کی کارروائی ہونی چاہیے، ان کو طلب کرنا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بہت بڑا اختیار ہے، وہ ایک طرح سے بعض جگہوں پر سپریم کورٹ کے ججز جیسا، چیف جسٹس جیسا اختیار رکھتا ہے۔ یہ اختیار تو پاکستان میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے کسی بھی ادارے کو الیکشن کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ تو کوئی کسی کا جو ہے اس طرح کا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن میں فوج کو، رینجرز کو، فرنٹیئر کانسٹیبلری کو، کسی بھی صوبے کی پولیس کو کسی دوسرے صوبے میں بھیج سکتے ہیں، کسی بھی محکمے کو اس کام پہ لگا سکتے ہیں، اور یہ جو کچھ خلاف ورزی ہیں اس پر ایکشن لے سکتے ہیں، پارٹیوں کو معطل کر سکتے ہیں، پابندی لگا سکتے ہیں۔ یہ سارے اختیارات الیکشن کمیشن کے ہیں، لیکن یہ اگر الیکشن کمیشن صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرے گا تو پھر سوالیہ نشان تو پیدا ہوتا ہے کہ سب ملے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہم آج پھر مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ آر اوز کے ذریعے سے انتظامیہ کو انوالو کر کے جو کارروائی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بھی اس کو ریوائز کیا جائے، اور اس کے لیے اگر کسی اور محکمے سے افسران کو لانا پڑے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام بھی کریں۔ اسی طرح سے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر اس مطالبے کو دہرا رہا ہوں کہ الیکشن والے دن، اس سے ایک دن پہلے سے فوج اور رینجرز کی تعیناتی پولنگ اسٹیشنز پہ ہونی چاہیے۔ 4900 پولنگ اسٹیشن ہیں کراچی میں، اور یہ سب حساس ہیں، اور ان سب جگہوں کے اوپر فوج کی تعیناتی ہو، بوتھ میں نہ ہو، اسٹیشنز پر اگر موجود ہوں اور اسٹیٹک پوزیشن میں، تو اس کے نتیجے میں لوگ پرامن طریقے سے جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، ورنہ خوف کا ماحول پیدا کر کے یہ معاملہ بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہماری پرفارمنس ریکارڈ پرفارمنس ہے، اور ظاہر ہے اس کے نتیجے میں اب کراچی کے لوگ جیالہ میئر منتخب کریں گے۔
تو ہم یہ ضرور پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کون سی پرفارمنس ہے آپ کی؟ یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے، ریکارڈ کرپشن ہے، ریکارڈ نااہلی ہے. یہ ریکارڈ پرفارمنس نہیں ہے، ریکارڈ کمیشن کھایا جا رہا ہے اور لوٹ مار کا ریکارڈ نظام اس وقت چل رہا ہے صوبہ سندھ میں. بدترین گورننس کا نظام ہے. کراچی میں چلنے پھرنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں. آپ کی پرفارمنس پہ ہر سڑک بول رہی ہے. جو نلکوں میں پانی نہیں آتا، ہوا آتی ہے، وہ ہوا سرسراتے ہوئے بتاتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس بہت ریکارڈ پرفارمنس ہے. جو ٹوٹی ہوئی بسیں چلتی ہیں اور چھتوں پہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور لٹکتے ہوئے سفر کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں بلاول صاحب آپ کی پرفارمنس ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہے. ابھی کل میں نے خبر پڑھی کہ ڈھاکہ میں لائٹ ریل سسٹم کا افتتاح کیا ہے وہاں کی پرائم منسٹر نے، اور میں حیران ہوں کہ 2012 میں ہی وہاں پر جائکا نے، جو جاپانی امدادی کمپنی ہے، اس نے فیزیبلٹی مکمل کر کے دی تھی، جس میں $2.6 بلین کی انویسٹمنٹ بھی اپروو کی تھی. سافٹ لون تھا 40 سال کا. اور یہ میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے لیے اس نے کیا تھا. یہاں 2012 میں $2.69 بلین کا اپروول اور اسٹڈی مکمل کر کے دی تھی. اور یہی اسٹڈی اس نے ڈھاکہ کے لیے بھی کی تھی. انہوں نے لائٹ ریل سسٹم کا آغاز کر دیا. اور ہمارے ہاں یہ منصوبہ پیپلز پارٹی کی مسلسل حکومت ہے، وفاق میں بھی رہی، صوبے میں بھی ہے، پھر وفاق میں بھی ہے، اور ان کے ساتھ یہ سب پارٹیاں اتحادی رہیں. درمیان میں وفاق میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی، اور اس پورے عرصے میں اس پروجیکٹ کو شروع نہیں کیا جا سکا. یہ ریکارڈ پرفارمنس ہے ان کی. اور جو بی آر ٹیز کے نام پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس شہر میں، اس پوری روٹس کے اوپر جو بدترین ٹریفک کی صورتحال ہے، اور یہ اب کراچی والوں کی قسمت میں لکھ دی گئی، اس لیے کہ لینس تو کم کر رہے ہیں، آلٹرنیٹ ہے نہیں ان کے پاس. پہلے یونیورسٹی روڈ پوری طرح کفایت نہیں کرتی تھی، اب تو یہ بوٹل نیکس بنیں گے تو اسی صورتحال سے اب ہمیشہ دو چار رہیں گے لوگ. صرف 15-20 ہزار لوگ اس ریڈ لائن سے استفادہ کریں گے اور 15-20 لاکھ لوگ روز خوار ہوں گے اس پورے روٹ پر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کام بھی کریں. 120 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے اور اتنی نااہلی کے ساتھ بنا رہے ہیں. اس کو کنورٹ ہونا چاہیے ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم میں، جو کہ نعمت اللہ خان صاحب کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک روٹ کی تو اپروول بھی مل گئی تھی، اور ایک چائنا کی کمپنی سے بات بھی ہو گئی تھی، لون بھی اپروو ہو گیا تھا، بات آگے بڑھ گئی تھی. لیکن اس وقت جو وفاقی وزراء فاروق ستار صاحب، بابر غوری صاحب، اور جو نون لیگ اپنا اس وقت مشرف صاحب کی وفاقی حکومت تھی، تو ان سب لوگوں نے مل کر اس پروجیکٹ کو نہیں ہونے دیا تھا، جس کے نتیجے میں کراچی میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہونی تھی بہت زبردست ٹرانسپورٹ میں اور ماس ٹرانزٹ میں، وہ نہیں ہو سکی. یہ پرفارمنس ہے آپ کی کہ آپ 2008 سے مسلسل حکومت میں ہیں بلاول صاحب، لیکن آپ نے کراچی کو K4 منصوبہ نہیں دیا. 17 سال میں آپ نے یہ منصوبہ مکمل نہیں کیا. اور اس وقت بھی صورتحال یہ کہ آئندہ 2-3 سال میں بھی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. 650 ملین گیلن ہونا تھا، اب 260 بن رہا ہے، اور اس میں بھی بجٹ نہیں رکھا گیا. اب تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر ایک مرتبہ آپ وفاقی حکومت میں، آپ کے 11 وزراء ہیں، بلاول صاحب خود وزیر خارجہ ہیں، تو کیوں نہیں ہمیں پانی کا کوٹا مل رہا سندھ سے، دریائے سندھ سے؟ 1% پانی کا کوٹا اپروو کرانے میں کیا تکلیف ہے کراچی کے لیے؟ کراچی کو آپ اون ہی نہیں کرتے، آپ صرف قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مکمل قبضہ جو آپ نے کیا ہوا ہے اس کو برقرار رکھ کے مزید کھانا چاہتے ہیں. پرفارمنس ہوتی تو آپ K4 650 ملین گیلن 17 سال میں مکمل کر دیتے. K3 نعمت اللہ خان مکمل کر کے گئے، K4 پر ورکنگ شروع کر کے گئے، اور اس پورے عرصے میں ان کے اتحادی ایم کیو ایم والے رہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے جوڑ توڑ کا نظام شروع ہو گیا ہے. اس موقع پہ میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، میں پرفارمنس پہ تو بھی آتا ہوں، کہ جو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اور اگر کوئی پہلے انوالومنٹ تھی بھی تو اب ہم نے ختم کر دی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہے تو ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھا کون کر رہا ہے؟ یہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن پر عمل درآمد ہو کیسے رہا ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے؟ اس لیے یہ سوال کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ پھر لوٹ مار کی شراکت داری کا نظام شروع ہو رہا ہے، اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں میں.
کہ دوبارہ سے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے تو دیکھو ادھر ادھر مت جانا، یہ باتیں چلانا شروع کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سارے پروجیکٹ فیل ہونے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں پرفارم کر سکیں گے. یہ ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی رہے گی. یہ صرف شیئرنگ ہے کہ ہمیں اگر اتنا کھلے عام لوٹ مار چل رہی ہے تو اس میں ہمارا حصہ بڑھنا چاہیے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی واضح طور پر اس سے علیحدہ ہونا چاہیے. اور زرداری اور ٹیسوری، ظاہر ہے وہ تو یہ لوگ تو ویسے بھی پہلے بھی یہی کام کرتے رہے. فرینڈلی فائر ہوتے تھے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان. وہ مہاجروں کو بیوقوف بناتے تھے، یہ سندھیوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور دونوں ایک دوسرے سے خوف پیدا کر کے اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دونوں ایک ہو جاتے تھے، اور لوگ جو ہے وہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اگر یہ لوگ پرفارم کر رہے ہوتے 35 سال میں تو آج کراچی کے پارکوں پہ قبضے جو ہوئے ہیں کس نے کیے ہیں؟ ہمارے بچے کھیل کے میدانوں سے محروم کیسے ہوئے ہیں؟ ہم پانی سے محروم، ہم بجلی سے محروم. ہمارا کے الیکٹرک کا ادارہ 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت میں ایم کیو ایم نے بیچا، اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے دوبارہ مل کر 2009 میں بیچا. یہ کیسے ہمارا ادارہ ہے؟ اسٹریٹجک ادارہ ہے، کراچی کا ادارہ تھا، پروفیٹیبل ادارہ تھا 80s میں. کس کی پرفارمنس کے نتیجے میں اس طرح بیڑا غرق ہو گیا کہ پھر اس کو اونے پونے بیچا اور آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ایسی مثال قائم ہوئی کہ کوئی ڈسکوز کہیں اور کوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے آتا ہی نہیں ہے. یہ کلنک کا ٹیکا کہ الیکٹرک مافیا کے نام پر ہم پر لگا اور یہ سب اس کے سہولت کار بنے. تو اس لیے پرفارمنس بھی سب نے دیکھی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو صاحب، آپ کی کون سی پرفارمنس ہے؟ ابھی ہمارے پرسوں تصویریں کھینچ کے بھیجی ہمارے ایک نوجوان نے عباسی شہید اسپتال کی، جس میں کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. وہ یہ آپ کی پرفارمنس ہے. آپ سول اسپتال دیکھیں، آپ جناح اسپتال دیکھیں، جس این آئی سی وی ڈی پر آپ اتنا روپ مارتے تھے اس میں صورتحال یہ ہے کہ اب 20% بھی پروسیجرز نہیں ہو رہے. 2 سال میں یہ نیچے آتا چلا گیا، جبکہ عملہ آپ بھرتی کرتے چلے گئے. 49,000 اسکول ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس بلاول صاحب نظر آ رہی ہے. ایک اسکول بتا دیں جس میں آپ کی پوری کابینہ، آپ کے تمام سیکرٹریز، میں کہتا ہوں پورا سندھ سیکرٹیریٹ میں کوئی ایک آدمی دکھا دیں جو آپ کے کسی ایک سرکاری اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے تیار ہو. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ 326 ارب روپے کا تعلیمی بجٹ ہے. پرفارمنس نظر آ رہی ہے. اسلامیہ کالج پہ قبضہ ہو رہا ہے اور آپ قبضہ مافیا کے شریک کار ہیں، اور کورٹ میں آپ جا کر مقدمہ نہیں لڑ رہے کراچی کے بچوں اور بچیوں کا. ڈی جے کالج میں آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. 10 سال ہو گئے ہیں وہاں. جو ایڈمنسٹریشن وہ اس کا ایم ایس سی کا بلاک بنا ہے اس پر کیوں نہیں پڑھائی شروع ہو رہی؟ 10 یونیورسٹیوں میں سے 8 تعلیمی بورڈ میں سے 5 تعلیمی بورڈ کے سربراہ غیر مستقل ہیں. یہ پرفارمنس ہے بلاول بھٹو صاحب آپ کی. اور 10 جامعات میں آپ نے تقرر ہی نہیں کیے ہوئے پراپر طریقے سے، ایڈ ہاک پہ چل رہا ہے نظام. یہ تعلیم کی پرفارمنس ہے، یہ ہیلتھ کی پرفارمنس ہے. آپ نے کہا ہم یونیورسٹی بنائیں گے کے ایم ڈی سی کو. جو ریٹائر ہو گئے ان کو پنشن کے پیسے نہیں دے رہے. جو موجود ہیں وہاں بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہ لیکچر ہال پراپر ہے، نہ اسٹاف پورا ہے، نہ فیکلٹی پوری کی ہوئی ہے. یہ پرفارمنس ہے آپ کی. اور کے الیکٹرک تو یہ ساری جماعتوں کے اوپر کالک ہے. پورا کا پورا کراچی کو لوٹنے کا، اوور بلنگ کا، لوڈ شیڈنگ کے جس عذاب میں، سردیوں میں لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے کی ہو رہی ہے. کس نے مسلط کیا اس مافیا کو؟ کون اس سے لین دین کرتا ہے؟ کون اپنی پارٹیوں کے لوگوں کو بھرتی کرواتا ہے؟ کون مراحت لیتا ہے اور کے الیکٹرک مافیا کا سپورٹر ہے؟ ساری پارٹیاں. وفاقی حکومتوں میں نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سب شامل رہے، سب کے الیکٹرک کے ساتھ رہے. ایم کیو ایم کے بغیر تو یہ سلسلہ دھندا چل ہی نہیں سکتا تھا. ایک زمانے میں تو جو عسکری ونگ تھے وہ ان کے ریکوری افسر تھے، اور ابھی بھی انہوں نے ان پارٹیوں کو خریدا ہوا ہے. براج کیپٹل کرتا تھا، اب ان کا دیکھا دیکھی جو نئے مینجمنٹ ہوتی ہے وہ بھی یہ کام کر رہی ہے. اور اس وقت تو صورتحال یہ ہے، بلاول صاحب ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ وفاقی حکومت میں بھی ہیں اور رہے بھی ہیں. آپ نے ٹرانسفر آف شیئر ٹرانسفر کیے تھے. زرداری صاحب نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں سے آپ نے ادا کر کے ابراج کیپٹل کو تازہ جو ہے وہ یہ کمپنی فراہم کی تھی 2009 میں. تو آپ ہمیں یہ بتائیے بلاول صاحب کہ الیکٹرک کا والد کون ہے؟ کون لوگ ہیں جس کے اونر ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلتا. ایک آف شور کمپنی سے دوسری آف شور کمپنی، کیمن آئلینڈ سے دوسرا آئلینڈ،
اس طرح کے چیزوں میں چلتا رہتا ہے. ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی تہ در تہ نظام ہے. آپ پرفارمنس بتائیے نا کہ بحریہ ٹاؤن میں ہزاروں لوگوں کو آپ نے حق سے محروم کیا, زمینوں پہ قبضہ کروایا, اور قبضہ کروانے کے بعد جو بحریہ ٹاؤن بنا اس میں جو لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیسے لگائے ان پیسوں کو کھا لیا مافیا نے, بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے. آپ کے دوست ملک ریاض صاحب اربوں کھربوں روپے لوگوں کے نادہندہ ہیں, وہاں نادہندہ ہیں اور نیا پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں, نئے قبضے کر لیے ہیں. تو آپ بتائیں یہ پرفارمنس ہے آپ کی, کیوں نہیں واپس کرتے لوگوں کے پیسے خیرات کے طور پر؟ وہ تو ہم اگر جد و جہد نہیں کرتے, کوشش نہیں کرتے تو یہ پیسے بھی نہیں ملتے جو بیچارے لوگوں کو مل رہے ہیں. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے. یہ سندھ کی زمین ہے, یہ کراچی کی زمین ہے. اس زمین کو آپ کس کے ہاتھوں فروخت کر رہے ہیں اور کس مافیا کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آپ ہمارے لوٹ مار کا نظام بنایا ہوا ہے. تو یہ پرفارمنس ہمیں مت دکھائیں. کراچی کے لوگ آپ کو بھی جانتے ہیں, آپ کے اتحادی ایم کیو ایم والوں کو بھی جانتے ہیں. اور ظاہر ہے میں تو اب وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا ایم کیو ایم کے اس پوری پرفارمنس پر اور ان کے کنڈکٹ پر. یہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کچھ دنوں میں لوگوں کو. الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش ناکام کریں گے انشاءاللہ. 8 جنوری کو ہمارا ایک بہت بڑا کراچی کے لوگوں کا ایک ریپرزنٹیٹو بہت بڑا جلسہ ہوگا. اعلان کراچی کے نام سے ہم اس کو کر رہے ہیں. اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا صرف مطالباتی ایجنڈا نہیں ہوگا. اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کراچی بیہیو کرے گا. ہمارے بچے روز شہید کیے جا رہے ہیں. یہ پرفارمنس ہے آپ کی اور آپ کی پولیس کی. روز جو ہے وہ ہمارے جوان قتل ہو رہے ہیں. کل میں گیا ہوں ایک جنازے میں جہاں گھر پر جو ہے 12:15 بجے رات کو وہ اپنے گھر پہ کیمرہ لے کر کھڑا ہوا تھا. واپس آیا تھا ایک تقریب سے, یونیورسٹی کا طالب علم تھا, پارٹ ٹائم جاب کام کر رہا تھا اپنا فوٹوگرافی کا, اور پھر اس کے بعد اس کو چھینا بھی اس کے سارے سامان کو, اور 4 گولیاں بھی مار دیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. گلشن اقبال میں کیا ہوا؟ بیٹھے ہوئے لوگ ہوٹل پہ اور لوگ آتے ہیں اور سارے لوگوں سے اسلحے کے زور پر موبائل جمع کر لیتے ہیں. یہ آپ کی پرفارمنس ہے. خود پولیس چیف نے کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائم 7% بڑھ گئے ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں 2022 میں. ارے بھائی یہ تو وہ ہیں جو آپ کے ریکارڈ پر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 50,000 موٹر سائیکلیں وہ ہیں تقریباً جو چھینی گئی ہیں یا چوری ہوئی ہیں. تو جب موٹر سائیکلیں 50,000 ہیں تو موبائل کتنے ہوں گے؟ تو وہ آپ کے ریکارڈ میں 20,000 کیسے آتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو پولیس سے خوف زدہ ہو کر رپورٹ ہی نہیں کراتے. جس کی رپورٹ انہیں نہ کرانی ہو نہیں کراتے, مجبوری ہو موٹر سائیکل یا کار کے لیے تو کراتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کم از کم 3-4 لاکھ موبائل چھینے گئے ہوں گے اس پورے سال میں, کم از کم بتا رہا ہوں میں آپ کو. سارے میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیں ان کے اور ان کے گھر والوں اور ان کے دوستوں میں سے کوئی ایسا محفوظ ہے جس کا موبائل نہ چھینا گیا ہو, جس کے ساتھ کوئی کارروائی نہ ہوئی ہو. سرویز موجود ہیں اس پر. تو یہ آپ کی پرفارمنس ہے, یہ آپ کی پولیس ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو محفوظ کرنے کا یہ ایجنڈا اعلان کراچی میں ہوگا. ہم بتائیں گے اگر تم تحفظ نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ شہری خود تحفظ کریں گے. اس کا نظام جماعت اسلامی بنائے گی انشاءاللہ. اب اس طرح سے ہم تماشا نہیں دیکھ سکتے, اپنے بچوں کو اس طرح ان کی لاشیں نہیں اٹھا سکتے. پھر ہم سے یہ نہ کہا جائے کہ جو لوگ خود کیوں کر رہے ہیں یہ کام. کریں گے, قانون کے دائرے میں کریں گے. وہ تاریخ نہیں دہرانا چاہتے جو اس شہر میں پہلے دہرائی گئی ہے, جس کے لیے دوبارہ تیاری کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. ہم پرامن طریقے سے قانونی ذریعے سے آبادیوں کو منظم کریں گے انشاءاللہ. اب جماعت اسلامی ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے. اس وقت لوگ توقع کرتے ہیں جماعت اسلامی سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں یہ کریں. ہم کہتے ہیں الیکشن تو ہو نہیں رہے. لوگ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو یا نہ ہو, اب کراچی میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک پورے لائے عمل کے ساتھ عوام کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کا دفاع بھی کریں گے. ان کے تعلیمی حوالے سے جو ہمارا بجٹ ہے اس کی نگرانی کریں گے. کمیٹیاں بنائیں گے, ایک اسکول پر نہیں کھانے دیں گے ان کو پیسے اب انشاءاللہ. اور میں اس کا اعلان 8 جنوری کو یہاں شارع قائدین پر کروں گا. اور میں اپیل کرتا ہوں شہر کے تمام طبقات سے, ہر پارٹی کے ورکر سے کہتا ہوں اس میں شریک ہوں. یہ آپ کا ایجنڈا ہے. غیر محفوظ پیپلز پارٹی کا کارکن بھی ہے, غیر محفوظ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کارکن اور سپورٹر بھی ہے, غیر محفوظ سب ہیں. چنچیوں کے دھکے سب کھا رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں اس میں سوار ہو رہی ہیں اور ہمیں ظالم ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے رہے. سب فیس کر رہے ہیں اس کو. کوئی نہیں کرے گا ان میں سے اس مسئلے کو حل, کوئی اون نہیں کرے گا کراچی کو. ہم جانتے ہیں اس بات کو. ہم کرتے ہیں اس کو اون جبھی تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ہمارا بیچ شروع ہو گیا ہے, انٹرویوز مکمل ہو گئے. 10,000 بچوں کا ہم نے آئی ٹی کا بیچ شروع کر دیا ہے.
اور یہ جنوری کے اینڈ تک یہ 10,000 بچے پڑھنا شروع کر دیں گے, اور اللہ نے چاہا تو یہ 5-6 مہینے میں یہ سب کورسز کر کے ان کو جابز کا بھی انتظام ہم کر کے دیں گے, فری لانسنگ میں بھی کام کریں گے. تو ہم تو یہ کام کر ہی رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں, ہم تو اون کرتے ہیں اس شہر کو. جن کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, انہوں نے کیا دیا ہے. اس لیے ساری پرفارمنس ان لوگوں کی سب کے سامنے. اب سازشیں نہ کی جائیں, الیکشن کے رولز کے مطابق کام کرو. اگر کام کرو گے تو تعاون کریں گے, ڈیولپمنٹ کرو گے تو آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, کسی پارٹی سے, کسی کے لیڈر سے, لیکن کام نہیں کرو گے تو ایکسپوز کریں گے بری طرح, اور لوگوں کے ساتھ مل کر کام کروائیں گے. اب یہ لائے عمل ہم انشاءاللہ 8 تاریخ کو دیں گے, اور اس سے پتہ چلے گا کہ اب یہ شہر ایک نئی کروٹ لے گا. اب یہ پرانے منجن نہیں بکیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.